اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرو، اور اس شکر میں 3 کام کرو۔ وقت پر حاضر رہو، سبق استاذ کے درس کے دوران صرف استاذ ہی کو سنو، اور استاذ کے آنے یا جانے سے پہلے اپنی کتاب اور اپنے نصاب سے متعلق مشغول رہو، ادھر ادھر کے کاموں میں نہ لگا رہو۔ بہت سارے تجربات کے بعد آج اس پر یہ واضح ہے کہ نعمت کا شکر طالب 3 طرح کرے۔ درس میں فوراً حاضر ہو، کوئی بہانہ وہانہ درس کے غرضی اور دیر سے آنے کا معتبر نہیں، اور استاذ جب پڑھائیں کوئی بھی کتاب ہو، علم کی ہو یا فن کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، استاذ کو سننا واجب ہے، اور استاذ کے جانے کے بعد اس آموختے کو ذہن میں لانا، اس کو پختہ کرنا، اسے اپنے تعامل میں لانا، یہ طالب علم کا فرض ہے۔ جو طالب ان 3 باتوں سے آباد و شاد ہوگا، اللہ اس کو جلدی علم کا انوار اور منیر بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ کہ مغرب کے بعد جب نماز ہو جاتی ہے سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالرحیم، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، ہمارے جو اکابر دہلی کے اور پھر دیوبند میں حضرات کا عمل رہا ہے۔ ہمیں بھی حضرت استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمان نے کہا تھا، کسی ایک وقت میں سورۃ یاسین آپ خود بیٹھ کے اور طلبہ سے پڑھوائے آہستہ۔ میں نے پوچھا حضرت سے کون سا وقت صحیح ہے؟ میں تو مغرب کے بعد پڑھا، تو ہم نے بھی مغرب میں رکھا، استاذ کی خواہش اس میں بھی شوق سے بیٹھا تھا، دل نہ اکتا ہو۔ بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ یہ مولانا امداد اللہ ہے نا بنوری ٹاؤن میں، انہوں نے اپنے علاقے میں مسجد و مدرسہ بنایا، تو محبت سے ملک بھر کے اپنے دوستوں کو دعوت دی۔ میں بھی کراچی سے گیا، سندل بابا جی آئے تھے جو بڑے معمر فوت ہوئے۔ وہ مجلس ایسی تھی کہ جیسے صبح 8، 9، 10 بجے تک ختم ہو جائے گی، وہ زور کے بعد تک جاری رہی، لوگ تھک گئے تھے۔ سندل بابا جی کو جب موقع دیا تو انہوں نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو ہم باہر کیا کرتے، یہاں تو مسجد ہے اور دینی سوچ اور فکر کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن مجلس جب طویل ہو جائے تو شکر کرو کہ ہمیں اللہ کے گھر میں زیادہ موقع ملا، تو اجر محفوظ ہوگا۔ اکتا جانے یا تک جانے سے کہیں اجر کٹ نہ یا ختم نہ ہو جائے۔ عجیب تقریر ہو بدی عنوان ہو یہ مت انگے گئی مخبگے گئی، اللہ تعالیٰ بمگا تھا سڑے اجر رکھے۔ تو طلباء کو راضی رکھنا اور طالب علموں کو تسلی دینا اور انہیں رغبت دلانا، یہ پہلا مرحلہ ہے آج۔ جی ہاں، آج اس طرح باتیں ہو رہی ہیں، شوق سے بیٹھ۔ مغرب کے بعد میرے ساتھ سورہ یاسین جب ختم ہو جاتی پھر دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا تیر بہدف ہے، اس نے فضائیں پلٹ دی، اس نے چن چن کے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ اور آپ یہ مت سوچیں، کہتا ہے کون نہ لے بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے۔ یہ بلبل جو ہے نا فریاد کرتا ہے، اس کی فریاد پر انسائکلوپیڈیا کے اندر 1000 اقوال ہے۔ لا بلبل فریاد کی ججے سوئی زر اقوال بھی پڑھتے، زر اقوال، لیکن غالب کہتا ہے کہ یہ پھول جو ہے نا اس کے عشق میں روتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ روتا رہے نا، تو کہتے نہیں، اس کے رونے نے پھول کا جگر چاک کیا ہے، جب آپ پھول کھولیں گے نا تو پورا نہیں نکلے گا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا۔ کہتا ہے کون نہ لے بلبل کو بے اثر، اور پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں پورے عالم کو فتح کر رہی ہے، یہ وحی قطعی ہے اور صلحائے امت کا تجربہ ہے، اللہ اس پر انعام و اکرام فرماتے ہیں، الحمدللہ علی احسانہ۔ اور ایک درمیان میں بات یاد رکھو کہ پہلا فائدہ آپ کو اور ہمیں پڑھنے کا ملے گا، پڑھنے والے کے فائدے کے بعد فائدہ متعدی ہوتا ہے، آگے بڑھے گا، تو آپ اور ہم کو تو ہر وقت ضرورت ہے الحمدللہ۔ عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ آیت کرسی اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد 100 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 100 بار مختصر استغفار، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اوزائی ترمذی میں کہتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی یہی بھی کافی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، یہ دین مزین و آراستہ ہے اقوال علمیہ مختلف سے متلونہ سے۔ اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور پھر دعائے خیر و عافیت کرتے ہیں۔ یہ یہاں کا سلیبس ہے۔ وہ جو اساتذہ درسوں میں پڑھاتے ہیں اور کتابیں ہیں وہ تو درسگاہ کا انتظام ہے، اور مسجد کے جو آداب ہے ان میں بھی آپ برابر شریک ہوں گے۔ کوشش یہ کرے کہ صفوں کی شکل میں شروع سے بیٹھ جائے۔ مجھے کراچی میں ایک مسجد ایسی معلوم ہے، نام لینا ٹھیک نہیں، کہ وہاں طلباء کو حکم ہے کہ وہ پہلی صفوں میں نہ آئے۔ ادھر سیٹانوں کے بارے میں زی بوتل ہے مورتے دا خو گرجا دا جماعت نے کلب دے میں طلباء پہلے آئے بیٹھے تو جی چندہ بندشی، میں نے کہا ان کو احسن لوم بھیجے تو سیدھے ہو جائے گے، ویسے بے سم کم چیات بولے گی۔ الحمدللہ وہ مشرف نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ کراچی میں ایک مفتی صاحب ہے، وہ داڑھی مونڈے کو مسجد سے نکالتے ہیں، تو مجھ سے احسان نے جو ان کا خاص سیکرٹری تھا ISI کا ڈائریکٹر جنرل، اس نے فون کیا، مجھ سے تعلق ہے، یار کم ملازم ہے غنم دے شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی محمد ظرف علی خان ودا ہوتے کہ میں حوزے خدے تو وہ یار دا سے مکہ میں خدے تو وہ رہتا مشرف ہو گیری مکل ہوئی مجرمان تھا سو ایک زیما اور ماوی جماعت تینوں باسدی کے خطا شوے رومبی صف نے دویم تکو بس دم رہا پہ خواہ زر اعظم و مشرف راولم میں پاغا اللہ میں دے قسمی چی آسمان اور مکہ پیدا کری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر الانبیاء جو گڑے کما تاثر اس طرح گئی کہ پلس منٹا کہ پس مرم ذرا ظائمہ خدا طبیعم چشاہ ادھرے گئی تم دونوں کی داڑیاں نہیں کہ دامے اوڑوے نے بیا بدی ممبر و محرام بانے نے کہنا وہ یا تاسو چوائے ہو کوئی ہے ویما گور بانے آدھا فلان کی زیت اور سے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ مسئلہ بھی مل گیا ہے۔ شاہ انور شاہ صاحب نے بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ چھوٹے بڑوں کے خاطر پہلی صف سے دوسری میں آ جائے، اور وہ حدیث مل گئی ہے مسند ابی اعلیٰ میں۔ فیض الباری جو میرا نسخہ ہے وہاں میں نے حدیث کی تخریج جلد اور صفحے کے ساتھ کی ہے الحمدللہ۔ اور اس سے پھر یہ بھی نکلا ہے کہ بغیر داڑھی والے داڑھی والوں سے کہے، چھوٹے جیسے بڑوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ آگے آ جائے۔ ایک عالم آتا ہے، طالب اس کہتا ہے مہمان ہے ہمارے، آپ آگے آئے۔ عالم دین اس کو کہتا ہے آپ ہماری نماز پڑھیے، آداب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صف اول سے محروم ہو جائے گا اور ادب کا اجر ملے گا۔ میں نے کہا نہیں حضرت، غلط، صف اول کا ثواب دوہرا ملے گا ایک، اور دوسری روایت مل گئی کہ جو کسی کے خاطر پہلی صف سے دوسری میں چلا گیا اس کو صف اول کا ثواب 40 دن تک ملے گا۔ تو میں نے کہا محروم کہاں ہے، وہ تو اور زیادہ مالا مال ہو۔ کیا مولانا ڈیو خوشحال شو جی سڑے دل ترازی خامہ خامہ سزا کئی بیس دکھڑے نے پاتی آپ دلباری بانی اولی کل داغا پر قلب نہیں کلی مستدی ابی اعلیٰ میں ورطہ پیش ہوا الحمدللہ۔ تو میرا مطلب اس وقت اس گفتگو سے یہ کہ آپ زیادہ حقدار ہیں، تخصص کے طلباء، دور حدیث کے طلباء، سابعہ و سادسہ و خامسہ کے طلباء، ان کا حق ہے کہ یہ اگلی صفوں میں آئے بیٹھے۔ محلے کے سفید ریش بزرگ تبلیغی یا ویسے ہی محلے کے یا کئی کے مہمان آ جاتے، ہمارے طالب باقاعدہ پیچھے ہو کے اسے کہتے ہیں حضرت آپ آگے آ جائیں۔ تو جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی داڑھی مونڈوں سے چندہ لیتے ہیں اور ان کو صف میں نہیں چھوڑتے، میں ان کو کہتا ہوں داڑھی مونڈے کو چندہ دینا پڑے گا ورنہ بہت کچھ کھونا پڑے گا اسے۔ چندہ درانے کی جخل انجام ہوئے ہاں
چندہ تو دینا ہی پڑے گا اور زیادہ دینا ہوگا. تو میں پھر ان کو کبھی کبھی موڈ میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے دور حدیث کے طلباء جو تکمیل کے درجے میں، تخصص کے طلباء جو تکمیل کر چکے، زیادات و اضافات علم میں، وہ محلے کے وہ جو ایک پانچ اوپر اور ایک نیچے کگی کونے والا اگر ہی تشاتگی کی ارادہ جیتا سو مشرہ گے، وہ صف میں کھڑا ہوتا ہے، نہیں میں یہاں اچھا ضرورت ہے مجھ سرے ضرورت ہے جی سپینگیری تا چونے و سپینگیرے دا ہما واڑا تفلان دا گواری دی ضرورت ہے پریگی دا روکے کہتے پوئی گی نا رحمان بابا ہوئی پوری جی سپینگیری تا چونے و سپینگیرے. رحمان بابا کئی غصہ دلایا ہے، اس نے کہا ایسے سفید ریش جو آداب مسجد اور صف نہ جانے، اس کو بزرگ کیسے سمجھتے ہو؟ یہ تو مننا ہے، پنگوڑا بناؤ اس کو بیٹا، ٹاٹے 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 دا ٹاٹے والا دے دیلا پس افنو نپوئی گی پس تب بالغی گی چھ منکر نکیر پہ کیا گا اور منڈی کا جب زیت اور رسی ہم طالب غریب و تصف نوزی ہوئی جی آپ تشریف لائے نا. وہ کہتے ہیں نہیں میں تو ریٹی کو مجھے رہنے دے ضرورت رہتا نا گور ہم لاؤڈ سپیکر میں پھاڑا کے پوچھ بچیا سب بچے طالب تو خیر دے بچو تا تاجر ملا اس انما الاعمال بالنیات. تو میں تو ان کے ساتھ یہ سختی کرتا ہوں، آپ نہ کریں. انہوں نے مجھے برداشت کیا ہے 40 سال ہو گئے، وہ مجھے جانتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں. آئی سمجھ بہترین زمانہ گزرا ہے اور بہت اللہ نے ان لوگوں کو صلاحیت دی، صبر و استقامت دی. یہ کہ ان کی عورت ہے تک دین کے ماہرین ہے، ماہرات ہے. ایک مثال دیتا ہوں، ہماری یہ مسجد جب بن گئی بہت شوق سے بنائی گئی، آج سے 10-12 سال پہلے پوری ہو گئی اور 3 کروڑ 44 لاکھ اس وقت اس پر خرچ آیا ہے. مولانا کو سب پتہ ہے، کٹ کٹ ہو رہا تھا. مولانا زبیر بتاؤں گو میں معشوم چی پیدا شی گندہ پندائی چی میں ظلمیشی حلقو تا گوری ویرن خدای نظر نوسد تخشتا زوان. ہر عمل شروع میں ذرا گھبراہٹ کا باعث ہوتا ہے. آپ استاذوں کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، لیکن جب یہ علم آپ حاصل کرے اور باہر جاتے ہیں تو جہاں آپ ہوں گے آپ ہی ہوں گے اور سارا جہان آپ ہی کا تابع ہوگا انشاءاللہ تعالی. جب یہ مسجد بنی محلے کے خواتین نے مجھے خط لکھا کہ محلے کی مسجد تیار ہو گئی آپ کی نگرانی میں، بہت خوشی ہوئی. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی رات کوئی وقت ایسا ہو کہ ہم محلے کی عورت ساری آ جائے اور اپنی مسجد میں نماز پڑھے، نفلیں پڑھے؟ میں نے کہا ہو جائے گا. میں نے لکھا کہ چھٹیاں ہونے والی ہے اور شب جمعہ کو طلباء اکثر مصروف ہوتے ہیں، مہمانداریوں میں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. میں اعلان بھی لگا لوں گا، عشاء کی نماز میں بھی کہوں گا کہ عشاء کی نماز کے 1.5-2 گھنٹے بعد محلے کی بیویاں، ہماری بیٹیاں، بہنیں اور مائیں اپنی مسجد کو دیکھنے آئیں گی. طلبہ جہاں ہوں بس اپنے کمروں میں رہو، نہ پیشاب کے لیے دوران نکلو، نہ پانی پینے کے لیے. اور طلبہ تو مطیعین منقادین ہے، اور تو ہمتن دین اور عمل ہے. وہ آپ لوگ آ جائیں. آئی بھی عورت انور شاہ کی والدہ اور بہنیں بھی ان کی مدد کے لیے اور الیک سلیک کے لیے آئی. 1-2 گھنٹہ انہوں نے عبادت کی، اس کے بعد چلے گئے. جب وہ چلے گئے، عورتیں چلی گئی اور مسجد میں خادم آیا. وہ کیسے ایماندار خادم ہے. اس نے کہا جی محراب میں بھی سونے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ممبر پر بھی بڑے بڑے ہار رکھے ہوئے ہیں، اور جگہ ہم دیکھتے ہیں جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے شیخ غبن لٹراتے ہیں. تو میں نے فجر میں اعلان کیا، میں نے کہا بھائی رات کو بیوی آئی ہے اور سیر و سونا رہ گیا ہم سے، یہ کیا ہو گیا؟ تو ان کا جواب آیا کہ یہ ہم نے اپنے مسجد کے تعاون کے لیے چھوڑا ہے. اور شاید اس زمانے میں منصور بھائی نے اسے بیچا اور مسجد کے جو بعض قرضے تھے ضروریات کی بہت لمبی رقم بن گئی. تو ہر ایک کا دین میں حصہ ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ
وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان، مہربانی۔ ایک یہ موقع میں نے بہت عجیب دیکھا، اور دوسرا جب محمد انور شاہ نے جمعہ پڑھایا اور عید پڑھائی تو یہ محلے کی عورتوں نے بڑی خوشی منائی، بہت خوشی منائی، اور مجھے لکھا کہ 40 سال بعد آپ کے ممبر و محراب میں آپ کا مددگار پیدا ہو جس سے آپ کو تسلی رہے گی۔ الحمدللہ۔ تو وہ ساری عورت یہاں سے تفسیر پڑھی ہوئی ہے اور دور حدیث کے بھی مختلف طریقوں سے شریک رہی ہے، اور ان مرتبے سے بھی عام عورتیں نہیں ہیں۔ حضرت اقدس حضرت بنوری نے معارف السنن میں مرد دوہرا ہے اور عورت کھیری ہے اس پر بحث کی ہے، عالم اور جاہل کا فرق کیا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو ان اعمال میں آپ کو شغف کے ساتھ شریک ہونا ہے اور توجہ کے ساتھ۔ رات کو محلے کی تبلیغ ہوتی ہے، ہمارے احباب اور دوست ہیں وہ بھی اس ادارے کے لوگ ہیں اور یہیں سے بنے ہیں الحمدللہ۔ تو رات کو طالب علموں کی مطالعہ اور تکرار بہت ضروری ہے، اس کے لیے مختلف ناظم صاحبان کھڑے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ طلباء کا خیال کرتے ہیں، اس میں طلباء نہیں بیٹھتے، ان کا ٹائم اس سے پہلے تبلیغ کا لمحہ بعد الظہر پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ یہاں مسجد کا اندرونی نظام تعلیم اور سلیبس ہے، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اس کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ اور جب ویسے بھی صفوں کی شکل میں قبل الصلاۃ تو بہت ضروری، بعد الصلاۃ چونکہ یہ اعمال ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پلر کے ساتھ، تو آپ تو اس بڑھاپے کو نہیں پہنچے ہیں۔ تم میں سب سے زیادہ معمر میں ہوں، 63 سال عمر ہو گئی، تو میں تو ٹیک نہیں لگاتا ہوں، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چستی اور کچھ ہمت عطا فرمائی ہے، سینکڑوں بیماریوں کے باوجود لو شکر والحمد علی نعمائی و آلائی ظاہرۃ و باطنہ۔ تو آپ بھی ٹیک ویک نہ لگائے اور اعمال کی قدر کریں اور اس کے لیے بہت خوش رہا کریں۔ آپ صرف طالب اور عالم نہیں بنتے، عامل بھی بنیں گے، آپ کے صفات اور لطائف وہ بھی یہی جاری ہو جائیں گے، یہ کسی پیروں کے کوئی ٹھیکہ ویکا نہیں ہے۔ ہم یہ ہلکے لگاتے ہیں، یہی والے ہلکے جو بیان ہوتے ہیں، پیر ماں تو وہی ماں اوریدی تو ہلکا کا ہے لا تو کم ہلکا کا ہے میں زاغا ہلکا کوم کم چ قرآن کرا گلی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا میں دایا چ نازل دو چشتیان نقشبندیان د خپل د مور د دغه نه راوتی نور سم غصه شوم وته ما دا ته څه خبرې کوي ته ځان ته شیخ الحدیث وې ګډې وړې خبرې کوي دین دې د پیرانو تابع کړه پیر د پلار ټیکا لسه پیر څه شي ته وې یہ گیٹ پر دیکھو یہاں بھی بڑا پیر رہا ہے تو اس لیے میں نے گیٹ پر اس زمانے میں لکھا بہت خوش تھے وہ صاحب علم تھے بہت خوش تھے کہتے یار عجیب چیز لکھوائی آپ نے نہ غصہ ہوئی میں بھی گوردار کار ماتے ہوئی آفرین شعر لکھا لگا شیخ سعدی سے وہی جو صاحب دلی بمدرسہ آمد ز خانقاہ ایک صاحب دل خانقاہ چھوڑ کر مدرسے میں آیا اور بشکست اہل صحبت اہلی طریق را پیروں والا سلسلہ چھوڑ کے طالب علم بن گیا گفتم کے فرق عالم و عابد میں یا نبود میں نے پوچھا کہ عالم میں اور پیر میں کیا فرق تھا تاکر دی اختیار ازیئی فریق را کہ آپ نے ان کو چھوڑا یہاں آ گئے گفتو گلی میں خوید بدرمی برد زموج اس نے کہا وہ مشکل سے اپنا کشکول بھر رہے ہیں وہی جہد می کنت کے بغیرت غری کرا اور یہ کوشش میں ہے کہ جو ڈوب رہے ہیں وہ بچ جائے یہ فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں شیخ سعدی جب گلستان لکھ رہے ہیں 656 ہے درا مدت کے مارا وقت خوشبود زہجرت ششدو پنجاو ششبود دا مبارک گڑی چیز گلستان لکھم 656 ہجری ہے
پچے سوچا بنی جرائی کہ اگر پیران دی ککڑی ہوئی جائے گا کوئی سین مویا ہوسا مجھے تو کمہ سلسلہ کہا ہے کمہ سلسلہ کہا ہے بارام کے نا یہ دو جیبی میں در بسے ہوگی نا ہم گردان میں ٹوٹ بدل یہ تو کمہ سلسلہ کہا ہے تو کمہ سلسلہ کہا ہے میں زاغ سلسلہ پر کم قرآن ویلی یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ذکر پر کیا پابندی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ نمازوں کے بعد یہ ہم دائیں ہاتھ کے پوروں سے گنتے ہیں تو اس میں پیر کا کیا کام ہے ہم سورہ یاسین پڑھتے دادا پیران جی کس سے ٹھیکا تھا اسے اور جو بخاری مسلم ترمذی امت مسلمہ کے اکابر سے پڑھ لے یہی پیری مریدی کافی ہے الحمدللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پیری مریدی کا منکر ہوں منکر نہیں ہوں ان کو ٹھیکیدار نہیں مانتا ہوں پیر کے درجے میں مانتا ہوں اگر کسی بزرگ سے کسی کا تعلق ہے مناسبت ہے اس سے بیعت بھی ہوا اس کا خلیفہ بھی رہا ان کے بتانے سے اعمال میں سہولت آتی ہے سر آنکھوں پر وہ ہمارے سر کا تاج ہے الحمدللہ جہان بھر کے جو پیرانی طریقت ہے اہل التوحید و سنہ وہ اشرف الاعمال کے متصفین ہے اور وہ علماء کے پشت و پناہ ہے لیکن داعش تو میں سلسلہ کا ہے سلسلہ کا ہے اور سم ہو سشمول میں زاغ سلسلہ قوم چکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بانی کڑی دا او امت تے پا وراثت کی پریخی زستان نقشبندیان و قادریان و سروردیان و حیش فرمانے رہا ملکار پا الحمدللہ تو اعتدال امور میں اچھا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا فقیہ الہند اور محدث الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں ایک سوال کا جواب لکھتے ہیں کہ پیری مریدی اختیار کرنا مستحب ہے مستحب سچ تو ما یصاب علی فعلہ ولا یلام علی ترکہ بلکہ احتیاط یہ ہے کہ کہا جائے کہ مستحسن ہے مسلمانوں نے اور بزرگوں نے تجربات کی روشنی میں اکابر علماء و صلحاء جو متبع سنت اور موحد ہو یاد رکھنا بدعتی لعنتی اور مشرک نجس سے بچنا اور اس کی پوری مریدی پر لعنت بھیجنا یہ اہل توحید کے ایمان کا تقاضا ہے پیر کے لیے صاحب ہدایت ہونا ضروری ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے وہ مشہور اشعار ہے نا لا بد للشیخ من خمس خصال والا فدجال ابن دجالی کسی وقت آپ کو سارے لکھوا دیں اللہ تعالی ہمارا یہ آج کا نشست مبارک فرمائے اور ہفتے کے دن اور اتوار کے دن بھی میرے خیال سے ناظم صاحبان اور یہ ہمارے اساتذہ جامعہ کے بزرگ داخلوں میں مصروف رہیں گے اور آپ سے متعلق جو کام ہوگا کمروں کی تقسیم کتابوں کی تقسیم وہ سب ہفتہ اتوار کو ہوگا اور شاید پیر کو یا بدھ کو دوبارہ ایک حفلہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی کلاسیں شروع ہوگی الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ آپ کے اعزاز میں جب میں رات کو پہنچا تو تھکا ہوا تھا بہت زیادہ ہمارے ناظم صاحبان بھی بادشاہان ہیں مجھے یاد نہیں دلایا صبح جب میں نے فجر پڑھائی اور اشراق پڑھی موڈ میں ہو گیا میں نے تلاش شروع کی کہ آج پہلا حفلہ ہے اور آج دعوت نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا ہمارے ایک مخلص بھائی ہے ڈیفینس میں وہ کیٹرنگ چلاتے ہیں ڈیفینس کراچی کا جو دل ہے اس کو فون کیا اس نے کہا حاضر حاضر آپ کے طلباء مہمانان رسول کے اعزاز میں آج 20 دیگ مرغ بریان کے اور 5 دیگ یا 6-7 دیگ زردے کے آپ کے اعزاز میں پکے ہیں اور یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے وہ آپ صدقہ خیرات بعد میں کھائیں گے یہ اعزاز ہے جو کوئی مہمان ہو باہر کے آدمی ہو ان کو بھی اجازت ہے طلباء کے ساتھ مل کر کھانا کھائے اور ہم فقیروں کی صحت کے لیے دعا فرمائیں اپنے تعلیمی سال کے تسلسل اور اس کی حفاظت کے لیے دعا فرمائیں اور یہ اساتذہ اور بزرگان دین جامعہ کے مدرسین
جنہوں نے ہمارے ساتھ اس بیڑے کو اٹھایا ہے اور چلا رہے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو مزید ہمت آفرینی نصیب فرمائے، اور اللہ ہر فتنے سازش سے، مصائب اور شدائد سے، ظاہری و باطنی آفات و آحات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، تمام مسجدوں کی علماء حق کی حفاظت فرمائے، میدان عمل کے جو ہمارے رفقا ہے، سیاسی زعماء ہیں، ان کا قد کاٹ بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، ان کو بھی شر شریر سے اور افتنان فی الدین سے اور افساد مفسد سے حفظ و امان نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ، ہمارے بزرگ ساتھی تھے مولانا مفتی احتشام الحق آس آبادی، اچانک مجھے پتہ چلا کہ کسی ظالم نے ان کو بھی واصل جنت کر لیا۔ اللہ حضرت مولانا کی شہادت قبول فرمائے، اور ان کے ہزاروں تلاميذ، لاکھوں نسبت بردار، ان کی نگرانی میں چلنے والا آسیاباد کا ادارہ اور شاخیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دوسرے علماء اور بزرگ جہاں کہیں فوت ہوئے ہیں، یا طلباء اور ان کے خاندان، یا اساتذہ اور ان کے اہل قرابت، خدا تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت نصیب فرمائے، اور جامعہ میں آنے والے طلباء کا طالب علمی قبول فرمائے، اور انہیں احتیاط زندگی نصیب فرمائے، اور انہیں باقاعدگی سے ہر نماز میں خود وقت پر پہنچنا نصیب فرمائے، نماز کا، مسجد کا، جماعت کا، آداب کا، باورچی خانے آنے جانے کا، مسجد عبور نہ کرنے کا، اور بہت زیادہ مسجد کے آداب اور علم کے آداب اپنانے کی خدا انہیں اور ہم سب کو توفیق رفیق فرمائے۔ وہ نعمتیں اور حسنات جو انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین نے مانگی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، خاص کر فخر الرسل والنبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافع الشفعاء یوم الجزا نے جو دعائیں فرمائی اور قبول ہوئی، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اور جتنی مصیبتوں سے، شرارتوں سے، فتنوں سے، سازشوں سے، علم و عمل کے منافیات سے اور مضرات سے، مقتوطات سے، مکروہات سے، مسخوطات سے، محرمات سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظا وارحم الراحمين۔